ایشین کرکٹ کونسل کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اہم اجلاس کا انعقاد۔ پاکستان کے حمایت یافتہ پینل کا تینوں نشستوں پر کلین سویپ۔ بھارت کے حمایت یافتہ امیدواروں کو 3 نشستوں پر شکست کا سامنا۔ اے سی سی کے صدر محسن نقوی کی قیادت میں یہ کامیابی پاکستان کے لیے تاریخی سنگ میل ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اہم اجلاس کا انعقاد۔ پاکستان کے حمایت یافتہ پینل کا تینوں نشستوں پر کلین سویپ۔ بھارت کے حمایت یافتہ امیدواروں کو 3 نشستوں پر شکست کا سامنا۔ اے سی سی کے صدر محسن نقوی کی قیادت میں یہ کامیابی پاکستان کے لیے تاریخی سنگ میل ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایشین کرکٹ کونسل کے ڈائریکٹرز کے انتخاب کے لیے اہم اجلاس کا انعقاد۔ پاکستان کے حمایت یافتہ پینل کا تینوں نشستوں پر کلین سویپ۔ بھارت کے حمایت یافتہ امیدواروں کو 3 نشستوں پر شکست کا سامنا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد عاقب۔ جی عاقب بتائیے گا۔ دیکھیں، پاکستان کی ایشین کرکٹ کونسل میں ایک بڑی کامیابی آئی ہے۔ چیئرمین پی سی بی اور ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کی زیر صدارت جو بینکاک میں اجلاس ہوا تھا، اس میں اندر کی خبر جو ہے وہ ایشین کرکٹ کونسل کے بینکاک میں ہونے والے اجلاس میں ڈائریکٹرز کی 3 نشستوں کے لیے پاکستان اور بھارت کی حمایت یافتہ پینلز کے درمیان سخت مقابلہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے حمایت یافتہ پینل نے تینوں نشستوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے کلین سویپ مکمل کیا ہے، جبکہ بھارت کے حمایت یافتہ امیدواروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کی قیادت میں حاصل ہونے والی یہ کامیابی پاکستان کے لیے ایک تاریخی سنگ میل قرار دی جا رہی ہے، جبکہ ایشین کرکٹ کونسل کے قیام کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے حمایت یافتہ پینل نے ڈائریکٹرز کی تینوں نشستیں اپنے نام کی ہیں، جو کہ نتائج آخری مرحلے تک انتہائی قریب رہے ہیں اور پاکستان امیدواروں نے فیصلہ کن برتری حاصل کرتے ہوئے کامیابی اپنے نام کی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اس کامیابی کو ایشین کرکٹ کونسل میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور محسن نقوی کی اہم سفارتی اور انتظامی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اجلاس میں اگلے سال بنگلہ دیش میں ہونے والے ایشیا کپ کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ وہاں پر جو ہے وہ بنگلہ دیش کے 3 شہر چٹاگرام، میرپور اور سلہٹ کے ناموں پر فائنل فیصلہ کیا گیا ہے۔ ان 3 شہروں میں ایشیا کپ ہوگا، جس میں بھارت کی شمولیت کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا، جبکہ اس اجلاس میں انڈیا کی طرف سے راجیو شکلا نے شرکت کی ہے۔ جی شکریہ عاقب آپ کا۔ اور پنجاب اسمبلی کے 45ویں اجلاس کی دوسری نشست کل دوپہر 2 بجے ہوگی۔ ایجنڈا جاری۔ آج لاؤس میں محکمہ کوآپریٹو پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا۔ ارکان اسمبلی ایوان میں توجہ دلا نوٹس پیش کریں گے۔ 5 طریقے التواء کار زیر بحث آئیں گے۔ اجلاس میں موٹر گاڑیوں املاک مینجمنٹ اتھارٹی اور کرمنل پروسیکیوشن ترمیمی آرڈیننس پیش کریں گے۔ تفصیلات بتائیں گے حمزہ خورشید۔ جی حمزہ بتائیے گا۔ پنجاب اسمبلی کے 45ویں اجلاس کی دوسری نشست کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ دوسری نشست بروز پیر دوپہر 2 بجے ہوگی، جس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ اجلاس میں محکمہ کوآپریٹو پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے گا، جبکہ اجلاس میں اراکین اسمبلی توجہ دلاؤ نوٹس پیش کریں گے۔ اجلاس میں 5 موجودہ طریقے التواء کار زیر بحث آئیں گی، جبکہ اجلاس میں صوبائی موٹر گاڑیاں تیسری ترمیم آرڈیننس 2026 پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں املاک مینجمنٹ اتھارٹی آرڈیننس 2026 پیش کیا جائے گا، جبکہ اجلاس میں پنجاب کرمنل پروسیکیوشن ترمیم بل 2026 بھی پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں مختلف سالوں کی متعدد آڈٹ رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ اجلاس میں مختلف سالوں کی متعدد پرفارمنس آڈٹ رپورٹس پیش کی جائیں گی، جبکہ اجلاس میں مختلف سالوں کی متعدد اسپیشل آڈٹ رپورٹس بھی پیش کی جائیں گی، جبکہ اجلاس میں ارکان اسمبلی اہم نوعیت کے معاملات اٹھائیں گے۔ اور اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول اور قومی ترانے سے ہوگا، جبکہ اس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ جی شکریہ آپ کا حمزہ۔ سٹی ٹریفک پولیس کا بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مشن رکشوں، ویگنوں، بسوں سمیت دیگر ٹرانسپورٹ کی خصوصی چیکنگ کا فیصلہ سی ٹی او عبدالرحیم شیرازی نے سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو مراسلہ لکھ دیا۔ اسکول وینز، بسوں، پک اینڈ ڈراپ گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹس اور روڈ پرمٹس کی جانچ کی جائے گی۔ مراسلے کا متن اسکول وینز اور دیگر گاڑیوں میں غیر قانونی ایل پی جی سلنڈر کے استعمال اور اوور لوڈنگ پر کارروائی کی سفارش بھی کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سٹی ٹریفک پولیس کا بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مشن رکشوں، ویگنوں، بسوں سمیت دیگر ٹرانسپورٹ کی خصوصی چیکنگ کا فیصلہ سی ٹی او عبدالرحیم شیرازی نے سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو مراسلہ لکھ دیا۔ اسکول وینز، بسوں، پک اینڈ ڈراپ گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹس اور روڈ پرمٹس کی جانچ کی جائے گی۔ اور مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے پھل اور سبزیاں پہنچ سے باہر ہو گئیں۔
پوش علاقوں میں پھلوں کے منہ مانگے دام وصول کیے جا رہے ہیں۔ پسماندہ علاقوں میں مکس درجے کے پھل بھی شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گئے ہیں۔ سرکاری قیمت اور مارکیٹ ریٹ میں واضح فرق نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ ٹرین کی رفتار کم نہ ہو سکی، پھل، سبزیاں اور گوشت کی من مانی قیمت پر فروخت جاری۔ پرچون بازاروں میں پھلوں کے سرکاری نرخنامے بے اثر۔ سیب 300 روپے کے بجائے 440 روپے کلو فروخت ہو رہا۔ کیلے مارکیٹ میں 240 روپے درجن دستیاب۔ مارکیٹ میں آڑو 380 روپے، انگور سندر خانی 900 روپے کلو بک رہا۔ امرود 300 روپے، پپیتا 400 روپے فی کلو تک فروخت۔ سبزیوں کے دام بھی بے قابو۔ پیاز 170 روپے کے سرکاری ریٹ کے برعکس 240 روپے میں دستیاب۔ درجہ اول ٹماٹر 300 روپے، چائنا لہسن 440 روپے فی کلو فروخت ہو رہا۔ دیسی ٹینڈے 280 روپے، پھول گوبھی 250 روپے اور بینگن کی قیمت 160 روپے فی کلو۔ بھنڈی 260 روپے، شملہ مرچ 380 روپے کلو فروخت۔ برائلر گوشت 7 روپے کی کمی کے بعد 497 روپے کلو، تاہم صافی گوشت 570 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ 1 روپے اضافے سے انڈے 239 روپے درجن دستیاب ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ صرف ریٹ لسٹ جاری کرنے کے بجائے عملی طور پر بھی سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ ہوشربہ مہنگائی نے عوام کا جینا حرام کر دیا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا لاہور سمیت اکثر شہریوں میں بذور نایاب، جبکہ 10 کلو آٹے کے تھیلے کا ریٹ 1130 روپے میں بکنے لگا۔ سادہ روٹی 20 سے 25 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں گندم، آٹے اور روٹی کی قیمتوں کا بحران کم نہ ہو سکا، عوام کو شدید پریشانی کا سامنا۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا اکثر شہروں میں بدستور نایاب۔ 10 کلو والے آٹے کے تھیلے کی سپلائی بھی معمول پر نہ آئی، ریٹ 1130 روپے ہو گیا۔ شہر کی دکانوں پر آٹے کا 15 کلو کا تھیلا 2125 روپے بیچا جا رہا ہے۔ شہری ہوٹلوں اور تندوروں سے سادہ روٹی 20 سے 25 روپے میں خریدنے پر مجبور۔ محکمہ فوڈ سیفٹی کے حکام اعداد و شمار سے دل بہلانے لگے۔ گندم آٹا مافیا کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا۔ لاہور میں گندم 4775، رحیم یار خان میں 4700، اسلام آباد میں 4800 روپے فی من فروخت۔ پشاور میں گندم کا ریٹ 4850، کراچی میں 4900 روپے فی من تک جا پہنچا۔ صورتحال کے برعکس محکمہ فوڈ سیفٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں آٹے کی سپلائی میں کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب حقیقی ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ پنجاب کے ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبے بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ پنجاب ای بیز اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے لودرا کے ارکان صوبائی اسمبلی نے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں رکن صوبائی اسمبلی محمد زبیر خان اور شازیہ حیات شامل تھے۔ ارکان اسمبلی نے حلقے میں درپیش عوامی مسائل سے آگاہ کیا۔ سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ملتان بہاڑی روڈ کی تکمیل پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اور دیگر اضلاع میں کیتھ لیبز مکمل طور پر فعال ہیں۔ پنجاب کے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔